سامعین حضرات، اصل بیان تو واضح خوش الحان حضرت مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد احوال صاحب کا ہونا ہے، اور پھر واضح خوش بیان مقرر ذیشان حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ کا ہونا ہے۔ ان کی آمد سے قبل میں بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں اس ادارے کے بانی حضرت مولانا حافظ عطا اللہ شہید رحمہ اللہ کے بیٹے جناب حافظ سلیم اللہ خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بیان ارشاد فرمائیں۔ محترم جناب حافظ سلیم اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام عزیز اساتذہ اکرام اور علماء اکرام اور غیور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے لیے بڑی سعادت کی بات سمجھتا ہوں کہ اتنے علماء اکرام کی موجودگی میں مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر 3 اصول بیان فرمائے ہیں۔ 3 اصول بیان کرنے کے بعد کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، دنیا میں ان 3 اصولوں پہ زندگی گزارنا تیرا کام ہے، دن قیامت کے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنت تیرے قدموں میں نچھاور کر دینا میں رب کا کام ہے۔ احباب، ان 3 اصولوں میں سے پہلا اصول متقی کا ہے۔ عام علماء اکرام متقی کا معنی کرتے ہیں، متقی کا معنی پرہیزگاری، لیکن ایک معنی متقی کا رئیس المفسرین امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ فرماتے ہیں متقی بمعنی الموحد، کہ گویا کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، دنیا میں متقی بن کے، دنیا میں موحد بن کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے، دن قیامت کے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنت تیرے قدموں میں نچھاور کر دینا میں رب کا کام ہے۔ دوسرا اصول اواب کا ہے۔ اواب کے معنی آتے ہیں امید لگانے کے۔ گویا کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، دنیا میں راحت ہو تب بھی تیری امیدوں کا مرکز بنوں تو صرف میں، پریشانی ہو تب بھی تیری امیدوں کا مرکز بنوں تو صرف میں، ہر حال میں مومن بندے کی امیدوں کا مرکز
بنے تو صرف رب بنے، گویا کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے امید لگانا تیرا کام ہے، دن قیامت کے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت تیرے قدموں میں نچھاور کر دینا میں رب کا کام ہے۔ احباب، دنیا میں رب سے امید لگائی اس عظیم ہستی نے کہ جس کے متعلق خود کائنات کے پالنہار نے اپنی لاریب بے عیب کتاب قرآن مقدس میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرا پیارا بندہ ایوب۔ ربا پیارا کیوں، اچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ انہو اواب، کہ دنیا میں پریشانی آئی، 23 سال کی تکلیف میں، 23 سال کی آزمائش میں میں نے اپنے مومن بندے کو مبتلا کیا۔ 23 سال کے اندر تکلیفیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، 23 سال کے اندر آزمائشیں بھی آئیں، 23 سال کے اندر میں نے اپنے مومن بندے سے مال کو چھین لیا، 23 سال کے اندر میں نے اپنے مومن بندے سے اولاد کو چھین لیا، 23 سال کے اندر میں نے اپنے مومن بندے سے بیویوں کو چھین لیا۔ ہر چیز چھیننے کے بعد میرے مومن بندے نے امید لگائی تو میرے ساتھ کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے امید لگانا تیرا کام ہے، دن قیامت کے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت تیرے قدموں میں نچھاور کر دینا میں رب کا کام ہے۔ تیسرا اصول حفیظ ہے۔ حفیظ کے معنی آتے ہیں حفاظت کے۔ حفاظت کر کس کی؟ عقیدے کی۔ حفاظت کر کس کی؟ شاعر اللہ کی۔ احباب، عقیدے کی حفاظت کی اس عظیم ہستی نے کہ جس کے بولنے کو رب نے قرآن بنایا، عقیدے کی حفاظت کی اس عظیم ہستی نے کہ جس کے چلنے کو رب نے قرآن بنایا، عقیدے کی حفاظت کی اس عظیم ہستی نے کہ جو لب مبارک کھولے تو آواز آئے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ ارے اس عظیم ہستی نے عقیدے کی حفاظت کی کہ جس کے بارے میں حسان طرب کے کہتا ہے احسن منکا من لم تجد النساء واجمل منکا من لم ترکت عینو خلقت مبرعا من کل عین کانک قد خلقت کما تشاء۔ ارے اس عظیم ہستی نے عقیدے کی حفاظت کی کہ جس کے بارے میں شاعر طرب کے کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع حصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ارے اس عظیم ہستی نے عقیدے کی حفاظت کی کہ جو حسینوں میں سے احسن تھا، جو جمیلوں میں سے اجمل تھا، اس عظیم ہستی نے عقیدے کی حفاظت کی۔ آپ کی جماعت کا ایک ورکر، آپ کی جماعت کا ایک کارکن، آپ کی جماعت کا ایک سپاہی آتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ماذا تفعل، کل تو کیا کرے گا؟ عاشق رسول ہے، پرورکر رسول ہے، غلامی رسول ہے۔ عاشق رسول نے جواب دیا ما شاء اللہ ورسول، کل میں وہ کروں گا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہے گا۔ اٹھاؤ کتب احادیث کو، وغضب رسول اللہ، آپ غصے ناک ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں میرے بندے، تو نے مجھ شان والے محمد کو، عظمتوں والے محمد کو، رفتوں والے محمد کو، شانوں والے محمد کو تو نے مجھے رب کا سانجھی بنایا۔ نہیں نہیں میرے دوست، اجعلتنی للہ ندا، رب یکتا ہے، تنہا ہے، رب کا کوئی سانجھی نہیں۔ بلکہ تجھے چاہیے کہ تو کہے جی یا رسول اللہ، کیا کہوں؟ فرمایا ما شاء اللہ وحدہ، کل میں وہ کروں گا جو میرا اکیلا اللہ چاہے گا۔ احباب، عقیدے کی حفاظت کی خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ برحق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، موت کا جام پی لیا۔ قانون قدرت ہے کل من علیہا فان،
قانون قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قانون قدرت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ۔ آمنہ کے لال نے موت کا جام پی لیا۔ جس جماعت کا میں ورکر ہوں، جس جماعت کا میں کارکن ہوں، جس جماعت کا میں خادم ہوں، اس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ سنتا نہیں، اس جماعت کا کہنا یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ کلام کر سکتا نہیں، حرکت کر سکتا نہیں۔ احباب، یہ میرے اکابر کا کہنا نہیں۔ اٹھاؤ کتب احادیث کو، اٹھاؤ سیاستہ کی کتابوں کو، اٹھاؤ رب کے قرآن کو، اٹھاؤ نبی کے فرمان کو۔ سب کا کہنا یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ سنتا نہیں، سب کا کہنا یہ ہے کہ جس پہ موت آ جائے وہ کلام کر سکتا نہیں، حرکت کر سکتا نہیں۔ احباب، آمنہ کے لال نے موت کا جام پی لیا۔ اتنا سخت دن، اتنا سخت دن کہ مدینہ کی تاریخ میں اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا۔ اتنا سخت دن کہ جس دن ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، ہر چہرہ غم زدہ تھا۔ ارے کیوں نہ ہوتا کہ آمنہ کے لال نے جو موت کا جام پی لیا تھا۔ اتنا سخت دن کہ اس دن جناب عمر کا یہ عالم کہ جناب عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میرے محمد نے موت کا جام پی لیا اس کا دھڑ سر سے جدا کر دوں گا۔ پتہ نہیں چلا غم جو بھاری تھا اس دن میرے ابو بکر کو پتہ چلتا ہے، جناب ابو بکر مدینہ سے باہر ہے، پتہ چلتا ہے کہ آمنہ کے لال نے موت کا جام پی لیا۔ جناب ابو بکر بھاگتے ہوئے آئے مدینہ میں اور میری ماں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رابعہ کے حجرے مبارک میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آ کر میرے نبی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا۔ پھر مسجد نبی میں آئے، اپنے یاروں کو، اپنے سپاہیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے لوگوں، میں محمد کا بچپن کا ساتھی، میں محمد کی جوانی کا ساتھی، میں محمد کے سفر و حضر کا ساتھی، میں ابو بکر کہتا ہوں کہ من کان یعبد محمدا، جو بندہ محمد عربی کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، اس کا معبود اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، جو بندہ اللہ اکیلے کی عبادت کیا کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، وہ ذات تو وہ ہے کہ جس پہ موت نے کبھی نہیں آنا۔ احباب، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ عقیدے کی حفاظت کی امام الانبیاء نے اور عقیدے کی حفاظت کی جناب ابو بکر نے۔ کائنات کا پالنہار یہ اعلان کرتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، دنیا میں عقیدے کا محافظ تو بن جا، دن قیامت کے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، جنت تیرے قدموں میں نچھاور میں رب کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔